لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت ہم ذی الحجہ کے مہینے میں ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ کئی اعتبار سے اہمیتوں کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اسلامی جنتری کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہوتے ہی ہماری عمر کا اور ہماری زندگی کا 1 سال پورا ہو جائے گا۔ گویا یہ مہینہ زبان حال سے ہمیں اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، پیچھے جو کام کیے ہیں ان کو ایک نظر دیکھیں کہ کیا وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے تھے، یا ان کے اندر شہرت طلبی کا عنصر تھا، ریا کا عنصر تھا، یا اور کوئی بات پائی جاتی تھی۔ ذی الحجہ کا یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اول عشرے کی راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کی اولین 10 راتیں ہیں۔ اسی وجہ سے آقا مدنی احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان راتوں میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بہت زیادہ قبولیت سے نوازتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ان دنوں میں اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے تو جہاد کے لیے نکلنا بھی وہ کم درجے والا عمل ہے ان راتوں کی عبادت سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد کے اندر نکلنا بھی ان عبادتوں سے کم درجے والا عمل ہے، الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ کے راستے میں گیا ہو اور اس نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی ہو، اپنی جان کو قربان کر دیا ہو، تو پھر اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ ان دنوں میں ایک دن ایسا ہے جو 9 ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ دن عرفہ کے دن کے نام سے مشہور ہے۔ عرفہ کے دن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ یعنی انسان اگر عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس سے جو خطائیں، اس سے جو لغزشیں، اس سے جو غلطیاں اور اس سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، ان تمام غلطیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس روزے کو کفارہ بنا دیں گے۔ ان ایام میں ہمیں عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ مزید ایک اور عمل آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق کو ہر نماز کے بعد دہرانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ امام سے اگر سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے اور بھول ہو جائے تو مقتدیوں کو بھی یاد دینا ضروری ہے۔ اور وہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہے جس کا ان ایام کے اندر دہرانا ضروری اور لازمی ہے۔ ان ایام میں جو قربانی کے ایام کے نام سے جانے جاتے ہیں، بالخصوص 10ویں اور 11ویں اور 12ویں، اور جو ایام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہیں، ان ایام میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں بھی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بھی یہ ہمیں حکم ملا ہے
کہ ان ایام کو کھانے اور پینے کے دن کے طور پر امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، لہٰذا ان ایام میں روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آقا مدنی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ قربانی کے جو ایام ہیں ان ایام میں اللہ کے راستے میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کو محبوب اور مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہو، اس کے پاس نصاب کے برابر سامان ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو زائد متاع سے نوازا ہو، تو پھر ان سامان کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے صاحب نصاب ہونے کی تحدید بھی کر دی گئی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، اور اس کی تعداد اس زمانے کے لحاظ سے بھی 612 گرام بتا دی گئی ہے، اور قیمت کے لحاظ سے بھی بتا دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے جو شخص ایسا ہو جو صاحب نصاب ہو اور اس کے پاس اتنی ملکیت ہو کہ جس کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے، تو قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، قریب نہ آئے، یعنی قربانی کی وسعت کے ہوتے ہوئے قربانی کرنے میں کوتاہی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شخص مبغوض قرار پائے گا، مکروہ قرار پائے گا۔ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے حضور حاضر کر دیا، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول فرمایا اور پھر رہتی دنیا کے لیے ایک یادگار بنا دیا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کے گوشت اور پوست کی ضرورت نہیں، تمہارے دلوں کے اخلاص کی ضرورت ہے، دلوں کے خوف کی ضرورت ہے، دلوں کی خشیت کی ضرورت ہے، دلوں کے اندر جو محبت الہی چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو ہم جب قربانی کریں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ہم قربانی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، ریا کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے حصول کے لیے اور ایک حبیب اور ایک خلیل اور اللہ کے ایک مخلص دوست کی یادگار کو تازہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، کہ لوگوں اپنے قربانی کے جانور کو بہت موٹا اور بہت اچھا خوبصورت چنا کرو، منتخب کیا کرو، کیونکہ پلسرات پر تمہارے لیے سواری کا کام دیں گے۔ یہ وہ تمام حدیثیں ہیں جو ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ بعض عیب بہت ظاہر ہوتے ہیں، حدیث شریف میں فرما دیا گیا کہ کانا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، اس طرح کے جو عیوب ہیں ان کی وضاحت حدیث شریف میں کر دی گئی ہے کہ ان عیوب سے تو بالکل پاک ہونا چاہیے، اور بھی جو شریعت کی روشنی میں عیوب بتائے جاتے ہیں ان سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ہمارے دلوں کے تقوی کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایام جو آ رہے ہیں اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان ایام کے اندر حدیث شریف کے بموجب ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو عرفہ کا روزہ ہے اس کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا وعدہ فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔